ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک گینگ کا سرغنہ تھا اور خود مہندی والے کے روپ میں چھپا رہتا تھا، اور جو بھی حسین لڑکی میرے پاس آتی میں اس کے بالوں میں ایک چپ لگا دیتا اور رات کو اسے اغوا کر کے بیچ دیتا۔ میں کئی سالوں سے یہ کام کر رہا تھا کہ ایک دن میرے پاس ایک برقعے والی عورت آئی۔ میں نے اس کے برقعے میں وہی چپ لگا دی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں، اور پھر رات کو جب میں اسے اغوا کرنے پہنچا تو اس کی شکل دیکھ کر میرے طوطے اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میرا نام فراز ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ میں ایک ہی بھائی تھا۔ میرے ابا بہت امیر تھے۔ ابا نے مجھے زندگی کی ساری سہولیات دی تھیں جن کی وجہ سے میں بگڑ گیا تھا۔ میں رات بھر گھر سے باہر رہتا تھا، مگر مجھ سے صرف اماں ہی کبھی کبھی پوچھ لیا کرتی تھی کہ تم کہاں ہوتے ہو، لیکن کوئی مجھ سے پوچھتا بھی نہیں تھا۔ میں ابا سے جو کچھ مانگتا تھا ابا مجھے لا کر دے دیتے تھے۔ جب میں یونیورسٹی میں تھا تب میرا ایک بہت اچھا دوست بنا۔ پہلے تو وہ بھی میری طرح ہی تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس کی اصلیت پتہ چلنے لگی۔ وہ بہت ہی عجیب قسم کا آدمی تھا۔ میں جب بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا اس کی نظر بس لڑکیوں پر ہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم ہر وقت لڑکیوں کو کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ میرا یہی کام ہے۔ میں تھوڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا کام تھا۔ ویسے تو وہ مجھے اتنا امیر لگتا تھا، لیکن ہر وقت لڑکیوں کے پیچھے ہی کیوں لگا رہتا تھا؟ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایک دن میں گھر پر تھا، مجھے میرے دوست کی کال آئی۔ میں نے اس کی کال پک کی۔ وہ مجھے کہنے لگا مجھے فوراً سے مل سکتے ہو؟ اس کی بات سن کے میں نے کہا کہاں پر ملنا ہے؟ اس نے مجھے جگہ بتائی اور کہنے لگا وہاں پر ملو۔ میں جلدی سے وہاں پر پہنچا۔ وہ مجھے بہت عجیب سی جگہ لگ رہی تھی۔ میں ارد گرد دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے مجھے کسی لڑکی کے چلانے کی آواز آئی، جو کہ شاید کہہ رہی تھی مجھے نکالو یہاں سے۔ میں حیرت سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، نہ جانے آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے دوست کے پاس آیا، جو کہ ایک کمرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ مجھے کہنے لگا آنے میں دیر کر دی۔ میں نے اس سے کہا یہ لڑکی کے چلانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میری بات سن کے وہ کہنے لگا تم اسے چھوڑو۔ میں نے حیرت سے کہا کیوں چھوڑوں؟ بتاؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا یار میرا تو یہی کام ہے، کتنی بار بتاؤں؟ اس کی بات سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے غصے میں کہا کیا مطلب؟ کیوں تم یہ کام کرتے ہو اور لڑکیوں کو کیا کرتے ہو؟ میری بات سن کے وہ کہنے لگا میں لڑکیاں بیچتا ہوں۔ اس کی بات سن کے میں آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے۔ میں تو حیرت سے نفی میں سر ہلانے لگے۔ وہ مجھے کہنے لگا تم بھی اس کام میں شامل ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کے میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے کہنے لگا کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں کہہ رہا ہوں نا، ہو جاؤ تم بھی شامل، بس پیسہ ہی پیسہ ہے اس کام میں۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا مجھے تو میرے باپ سے پیسہ مل جاتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا ابے پاگل انسان، وہ جو پیسہ ہوگا نا وہ تمہارا اپنا ہوگا۔ ابھی اس وقت تمہارے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں، نہ ہی تمہارے پاس کوئی ذاتی پیسے ہیں۔ اگر تمہیں اس وقت بہت سارے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے اور تمہارا باپ تمہیں دینے سے انکار کر دے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس کی بات سن کے میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، میں پھر بھی ان سے ہی لوں گا۔ میرا دوست کہنے لگا بالکل بھی عقل نہیں ہے تمہارے پاس، کچھ عقل سے کام لو۔ تم ایک کام کرو، تم میرے ساتھ کام شروع کر دو۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ مجھے کام سمجھانے لگا۔ میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، لیکن پھر اس کے اصرار پر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پیسہ بھی اپنا ہوگا میرا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو وہ مجھے کہنے لگا پاگل، کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو کچھ نہیں ہوگا، تم اپنا بھیس ہی بدل لینا، کوئی کام والے بن جاؤ۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا میں اتنا امیر اب ایسے کام کروں گا؟ وہ کہنے لگا تو نے کرنا ہے کہ نہیں؟ آخر اس کی بات میں نے مان لی، لیکن مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو اماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا تمہیں یاد ہے نا کچھ دن پہلے جو تمہاری صبا نے تم سے بات کی تھی؟ اماں کی بات سن کے اچانک میرے دماغ میں دھماکہ ہوا اور میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اماں مجھے کہنے لگیں وہ کچھ مہینوں تک آ جائیں گے، لیکن تم ایک بار پہلے اس سے رابطہ کر لو۔ اماں کی باتیں سن کے میں نے کہا اماں میں اس سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا، میں ایک بار ہی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کے اماں مجھے کہنے لگیں اچھا ٹھیک ہے، پھر جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں اماں کمرے سے باہر چلے گئیں۔ اماں کے جانے کے بعد میں پھر سے اسی بارے میں سوچنے لگ گیا۔ مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ مجھے بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا یہ سب کرنا۔ آج سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا کسی نے ہمارے خاندان میں ایسا کام کیا ہو، لیکن مجھے کیا فرق پڑتا تھا۔ اگلے دن جب میں اپنے دوست کے پاس گیا تو وہ مجھے کہنے لگا تم ایک مہندی والے کا روپ دھار لو، اس طرح تمہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا۔ اس کی باتیں سن کے میں نے کہا یہ میں کیسے کروں گا؟
وہ مجھے کہنے لگا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ویسے ہی کرو گے، اور جو بھی حسین لڑکی تمہارے پاس آئے گی اس کے بالوں میں یہ چپ لگا دینا۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے بازار میں لا کر ایک جگہ پر بٹھا دیا۔ میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ حلیہ تو میرا بالکل ہی بدلا ہوا لگ رہا تھا، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں کوئی مجھے پہچان ہی نہ لے۔ ویسے بھی ابا کی بہت جان پہچان تھی، لیکن میں نے شکر کیا کسی نے مجھے نہیں پہچانا۔ اتنے میں ایک لڑکی میرے پاس آئی جو کہ بہت حسین تھی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے مہندی کا ریٹ پوچھنے لگی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اس کے بالوں میں چپ کیسے لگانی ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور اس سے مہندی کا ریٹ بتایا اور اس کے پیچھے گری مہندی اٹھانے کے بہانے سے اس کے بالوں میں چپ لگا دی۔ وہ مجھ سے مہندی لے کر چلے گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی میرے دوست کی کال آئی اور ہنستے ہوئے کہنے لگا تم نے آخر اس کے بالوں میں چپ لگا ہی تھی۔ اس کی بات سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے کیسے پتا چلا تھا کہ میں نے اس لڑکی کے بالوں میں چپ لگا دی ہے؟ میں نے اس سے حیرت سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے اس کے بالوں میں چپ لگا دی ہے؟ میری بات سن کے وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا چلنا تھا کیا؟ اور کس کو پتا چلنا تھا؟ آخر وہ چپ میں نے ہی تو تمہیں دی ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے ہنستے ہوئے کہا بہت ہی چلاک ہو۔ میرے ہنسنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھ کر سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کال کٹ کر کے موبائل اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ اب مجھے اپنی بے وقوفی کی سمجھ آ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے جو بھی لڑکی آئی کسی کے بالوں میں چپ نہ لگائی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کو مجھ پر شک ہو گیا ہو۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے پھر ایسا نہیں کیا اور دن کے وقت میں اپنے دوست کے پاس آ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اب آگے کا کام میرا ہے، تم بس یہی کرنا تھا تم نے۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا میں چلتا ہوں۔ اس نے کہا رکو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میرے آگے بہت سارے پیسے رکھے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا کہ وہ آج مجھے پیسے کیوں دے رہا تھا۔ میں نے تو بس اس لڑکی کے بالوں میں چپ لگائی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا تم نے چپ لگائی ہے نا، بس مجھے وہی کافی ہے، باقی میں خود کر لوں گا، تم جاؤ، تمہارا آج کا کام یہی تھا۔ میں نے بھی پیسے پکڑ لیے اور آ گیا۔ گھر آ کر میں نے وہ الماری میں چھپا کر رکھ دیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ ابا ویسے بھی جتنے بھی اچھے تھے تھوڑے سخت مزاج تو تھے ہی۔ میں یہی سوچ رہا تھا، اتنے میں میرا موبائل بجا۔ میں نے رانگ نمبر دیکھا اور بیزاری سے کال پک کی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر دل کو سکون ملا۔ وہ مجھے کہنے لگی کیسے ہیں آپ؟ اس کی بات سن کے میں نے کہا ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں اور کال کیسے کی؟ وہ مجھے کہنے لگی بہت مشکل سے آپ کی ماں سے نمبر لیا ہے، وہ کہہ رہی تھیں آپ نے منع کیا ہے، آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگی آپ کی ہی ہوں، مجھ سے تو بات کر لیا کرے نا۔ اس کی بات سن کے میں نے ہنستے ہوئے کہا آپ سے ہی تو بات کرنی بھی ہے، اور کسی سے بھلا میں کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کے وہ مسکرانے لگے۔ میں نے اس سے کہا واپس کب آنا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی ابھی تو واپس آنے کے کوئی ارادے نہیں ہیں، جب بنے تو آپ کو بتا دوں گی۔ اس کی بات سن کے میں نے مسکراتے ہوئے کہا جب بھی آپ آئیں گی ہمیں پتہ چل ہی جائے گا۔ میں کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا۔ میں جتنا اماں کو کہتا تھا مجھے اس سے دور رہنا ہے، اماں چاہتی تھی میں اتنا ہی اس کے قریب جاؤں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی، میں اسی سوچ میں گم تھا۔ اتنے میں میرے دوست کی کال آئی۔ وہ مجھے کہنے لگا فوراً پہنچو۔ میں نے حیرت سے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا جتنا کہا ہے اتنا کرو اور فوراً سے پہنچو۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو سامنے سے ابا آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہاں جا رہے ہو رات کے اس وقت؟ مجھے حیرت ہو رہی تھی، آج سے پہلے کبھی ابا نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیے تھے کہ کہاں جا رہے ہو، مگر آج پہلی بار ابا نے مجھ سے پوچھا تھا، جو مجھے جانا بھی ضروری کام سے تھا۔ میں نے ابا کو کہا کہ مجھے میرے دوست نے بلایا ہے، اس کے ساتھ ضروری کام ہے۔ میں نے جلد بازی میں بول دیا لیکن ابا مجھ سے لگتا ہے تفصیل پوچھ کر ہی چھوڑیں گے۔ میں نے گہری سانس لی اور ابا سے کہا میں واپس آ کر آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، ابھی مجھے جانے دیں۔ وہ مجھے کہنے لگے میں تم سے کوئی روز پوچھتا ہوں، آج بتاتے ہوئے تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ابا مجھے غصے میں کہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابا کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا ابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے میرے ساتھ بات کیوں کر رہے ہیں جیسے میں نے نہ جانے کیا کر دیا ہو؟ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں ابا کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ اگر ابا کو پتہ چل جاتا نہ جانے ابا نے میرے ساتھ کیا کر دینا تھا۔ میں تو یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے ابا کو کہا کہ آپ کیوں مجھ سے اتنے سوال جواب کر رہے ہیں؟ ابا مجھے کہنے لگے تم میرے بیٹے ہو، مجھے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں جا سکتے ہو اور کہاں نہیں جا سکتے۔ میں نے سوچا ابا کو کیا ہوا ہے، ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے، مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے جانے دیں گے۔ میری باتوں پر وہ مجھے کہنے لگے بہت جلدی ہے کیا جانے کی؟
मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब्बा को अचानक से क्या हो गया था, क्यों ऐसे मेरा रास्ता रोककर मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर अब्बा की तरफ देखा। वो मुझे कहने लगे, अच्छा तुम जाओ। मेरी जान में जान आई कि अब्बा ने मुझे जाने का कहा है, वरना तो मुझे लग रहा था आज अब्बा को पता चल गया है और मेरी खैर नहीं। मुझे तो बस अजीब सा लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली और अपने दोस्त के पास आ गया। जब मैं उसके पास आया तो मैं बहुत परेशान था, क्योंकि उसने मुझे जिस तरह कॉल की थी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसने मुझे क्या कहना था। जब मैं उसके पास आया तो मैं आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लग गया। थोड़ी देर पहले तो मैं गया था, मगर अब मेरे आने तक वो लड़की भी वहाँ पर मौजूद थी जिसके बालों में मैंने चिप लगाई थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी जल्दी लड़की कहाँ से लेकर आ गया। वो मुझे देखकर हंसते हुए कहने लगा, देख रहे हो हम इतना फास्ट काम करते हैं। उसकी बात सुन के मैंने कहा, अगर हम लोग मारे गए? वो हंसते हुए कहने लगा, किसी का बाप भी हमें नहीं पकड़ सकता। इस वक्त की सारी पुलिस हमने खरीद रखी है। इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई। मैंने उसे इतना बड़ा भी नहीं समझा था। मैं तो उसे आम सा आदमी समझता था, लेकिन वो तो बहुत आगे की सोच रखता था। मुझे तो हैरानगी हो रही थी कि मैंने किस आदमी से दोस्ती कर ली थी। मैंने गहरी सांस ली। वो मुझे कहने लगा, अब हम ये काम करते रहेंगे। अगले दिन जिस लड़की के बालों में चिप लगाओगे उसे उठाकर भी तुम हिलाओगे। अपने दोस्त की बात सुन के मैंने कहा, नहीं यार, मुझे तो डर लगता है मैं पकड़ा ना जाऊं। मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगा, परेशान क्यों हो रहे हो? हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। अगर पकड़े गए तो हम छुड़वा लेंगे। अगर इस काम में रहना है तो इस काम में आने से पहले अपना डर बाहर फेंक कर आया करो। इसकी बात सुन के मैंने कहा, ये भी तुम ठीक कह रहे हो। आज के बाद से मैं डर बाहर ही फेंक के आऊँगा। मेरी बात सुन के सब हंसने लगे। हंसी तो मुझे भी आ रही थी, मगर मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल की हुई थी। अगले दिन फिर से मुझे जाना था, लेकिन डर तो मेरे अंदर बैठा हुआ था कि अगर मुझे किसी ने पहचान लिया तो न जाने क्या होगा। मैंने गहरी सांस ली। सुबह के वक्त मैं घर आया। जब मैं घर आया तो अम्मा मुझे कहने लगी, ये क्या वक्त है घर आने का? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आजकल अम्मा अब्बा मुझे इतना पूछ क्यों रहे थे मेरे घर आने पर। मैंने अम्मा को गुस्से में कहा कि ये क्या है? अम्मा मुझे कहने लगी कि क्या तुम कहाँ थे, यही पूछ रही हूँ ना। मैंने अम्मा की तरफ देखकर कहा कि दोस्त के घर था। मैं ये कहकर अपने कमरे में आ गया। मुझे बहुत नींद आ रही थी। पूरी रात मैं अपने दोस्त के पास बैठकर जागता ही रहा था, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि क्यों ये ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मैंने सारी सोचें झटक दी और सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे दोस्त की बहुत सारी कॉल्स आई हुई थी। मैंने उससे कॉल की तो वो मुझे कहने लगा, सोए हो, उठो और आओ जल्दी से। मैं जल्दी से फ्रेश होकर उसके पास आया। फिर से वही हुलिया बदल लिया और बाजार में आकर बैठ गया। लेकिन मुझे अजीब लग रहा था आज वहाँ पर बैठना। मुझे बस यही डर लग रहा था किसी ने देख लिया तो। मैं वहीं पर बैठा हुआ था। मेरा मोबाइल बजने लग गया। मैंने नंबर देखकर कॉल कट कर दी। मैं इस वक्त उससे बात नहीं करना चाहता था। मैंने गहरी सांस ली और मोबाइल बंद करके पॉकेट में डाल दिया। इतने में वहाँ पर एक लड़की आई। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लग गया। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उसकी तरफ ही देख रहा था। वो मुझे गुस्से में कहने लगी, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, नहीं बस वैसे ही देख रहा था। इसके बाद मैंने गहरी सांस ली। वो मेहंदी देखने लग गई। मैंने धीरे से उसके बालों में चिप लगा दी। वो गुस्से में देखकर कहने लगी, क्या मसला है तुम्हें? इसकी बात सुन के मैंने गुस्से में कहा, मैडम लेनी है तो लो, वरना यहाँ से जाओ। मैंने भी अपना काम कर दिया था, मुझे उससे क्या लेना देना था। लेकिन इस लड़की ने मुझसे जिस अंदाज में बात की थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस पर वो भी गुस्से में कहने लगी, मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुम्हारी ये घटिया किस्म की चीज़ें लेने का। इसकी बातें सुनकर इर्द गिर्द के लोग भी मेरी तरफ देखने लगे। इस वक्त मुझे इस कदर शर्म आ रही थी जैसे सब मेरी तरफ देख रहे थे। इसके जाने के बाद मैं गुस्से में वहाँ से आ गया। मेरा दोस्त मुझे देखकर कहने लगा, क्या हुआ है, आज जल्दी कैसे आ गए? उसकी बात सुन के मैंने गुस्से में कहा, एक फजूल किस्म की लड़की टकड़ गई थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो मुझे कहने लगा, रात को यहाँ पर होगी, तुम फिक्र मत करो, ले लेना बदला। मुझे पहली बार किसी लड़की पर इस कदर गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से में कहा, बस एक बार वो मेरी आंखों के सामने हो। सारा दिन मैंने उसका वेट किया। रात के वक्त आखिर वो वहाँ पर मौजूद थी। मैं उसके पास पहुँचा। वो कमरे में कुर्सी पर बंधी हुई थी। मुझे देखते ही एकदम से उसकी आंखें खुल गईं। उसका मुंह बंधा हुआ था और वो मुझे कुछ कह नहीं पा रही थी, पर वो कहना बहुत कुछ चाह रही थी। मैं उसकी तरफ हंसते हुए देखने लगा और उसके मुंह से मैंने कपड़ा हटाया तो वो एकदम से गुस्से में चिल्लाने लगी, मुझे यहाँ से जाने दो, कौन हो तुम, क्यों मुझे यहाँ बांधा हुआ है? मैंने उसको देखते हुए कहा, ऐसी जगह अब तुम्हें भेजूंगा कि तुम याद रखोगी। वो मुझे कहने लगी, क्या बकवास कर रहे हो, जाने दो मुझे। मैंने कहा, जितना चला सकती हो चलाओ।
مجھے فرق نہیں پڑتا تمہارے چلانے سے، تمہیں کوئی سننے والا نہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا بکواس کر رہے ہو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، جانے دو۔ اسے یوں چلاتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا میں تمہیں بیچ دوں گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی پلیز مت کرنا ایسا میرے ساتھ۔ اس کی ایک دم سے ساری اکڑ ٹوٹ گئی اور میری منتیں کرنے لگی، لیکن اب میں کیوں اس کی باتیں سننے والا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی اگر تم نے میرے ساتھ ایسا کچھ کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کی بات سن کے میں اس کا مذاق بنانے لگ گیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کیا مطلب ہے تمہارا، مجھے کوئی اغوا کر کے بیچ دے گا؟ میں نے اس کا مذاق بنایا۔ وہ غصے میں مجھے گھورنے لگی اور اسے وہاں گھورتا دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ چلاتی رہی تھی لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں گھر آ گیا، ویسے بھی میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ گھر آتے ہی میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر میں نے موبائل نکالا اور اسے کال کی۔ اس نے فوراً سے میری کال پک کی۔ میں نے کہا کیسی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ آپ نے میری کال دن میں کیوں نہیں پک کی؟ اس کی بات سن کے میں نے کہا میں تھوڑا بیزی تھا۔ وہ کہنے لگی کہاں بیزی تھے؟ میں نے کہا آپ یہ باتیں چھوڑیں، آپ سنائیں میری جان واپس کب آنا ہے؟ میری جب سے اس سے بات ہوتی تھی میں اسے بس ایک ہی سوال کرتا تھا، واپس کب آنا ہے؟ کیونکہ نہ جانے کتنے سالوں سے میں اس کے انتظار میں تھا۔ یہ وہ تھی جس کے بنا میں نے کبھی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، جیسے ساتھ نہ ہو کر بھی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ ہر لمحہ بچپن میں ہی اس سے میرا نکاح ہو گیا تھا۔ واحد لڑکی جسے میں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کبھی یہ مجھے نہ ملی تو میں نے مر جانا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کن سوچوں میں مگن ہو گئے ہو؟ اس کی بات سن کے میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ کو ہی سوچ رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے۔ میں کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا۔ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی کر لیتا تھا۔ اب کچھ دنوں سے مسلسل میری اس سے بات ہو رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ اس سے بات کرنے کے بعد میں نے کال کٹ کی اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ صبح اماں کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ اماں مجھے کہنے لگیں تمہیں ابا بلا رہے ہیں۔ میں تھوڑا حیران ہوا کہ اتنی صبح صبح مجھے ابا کیوں بلا رہے ہیں۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد میں جلدی سے فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا اور ابا کے پاس گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نہ جانے مجھے کیا کہنا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ مجھے ہر وقت ایک ہی ڈر لگا رہتا کہیں ابا کو پتہ نہ چل جائے۔ میں ابا کے پاس آیا۔ ابا نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ابا کے پاس بیٹھ گیا۔ ابا مجھے کہنے لگے آج کل کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ میں نے ابا کی طرف دیکھا اور کہا کچھ خاص نہیں۔ ابا مجھے کہنے لگے تو پھر سارا دن گھر سے باہر کیوں رہتے ہو؟ رات کو بھی اتنی دیر سے گھر آتے ہو، کیا بات ہے؟ ابا کی بات سن کے میں نے کہا کچھ خاص نہیں، بتایا تو ہے بس دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ابا کے پھر سے سوال شروع ہو گئے تھے۔ مجھے ابا کے سوالوں سے چڑ ہونے لگ گئی تھی۔ میں ایک دم سے غصے میں اٹھا اور ابا کو کہا کیا آپ مجھ سے اتنے سوال کیوں کرتے ہیں؟ میں نے حیرت سے ابا کو کہا کہ آپ مجھ سے اتنے سوال کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی۔ ابا ایک دم سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ جو کچھ پوچھتا ہوں تمہارے بھلے کے لیے پوچھتا ہوں۔ اب کوئی کام شروع کر دو، کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، اس وجہ سے پوچھتا ہوں کیا کرتے ہو؟ میں نے ابا کی طرف دیکھ کر کہا تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ میرا خرچہ نہیں اٹھا سکتے؟ اپنی نوکری کروں؟ میں نے سنجیدگی سے ابا کی طرف دیکھ کر کہا تو ابا مجھے کہنے لگے میں ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن میں کب تک تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا؟ اب تو تمہارا کام ہے خود کا بزنس کرنا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھ کر کہا کر لوں گا، ابھی مجھے کوئی نہیں ان کاموں میں پڑنا۔ میں نے یہ کہا اور غصے میں گھر سے باہر آ گیا۔ مجھے اب اپنے دوست کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہتا تھا، ایک دن تمہارے ابا نے کہنا ہے اپنا خود کماؤ۔ میں تو شکر کر رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کام شروع کر دیا تھا۔ اب تو میں سکون میں تھا، مجھے کسی چیز کی فکر نہ تھی۔ جو کرتا تھا اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ اب میں نے ابا سے پیسے بھی کبھی نہیں مانگے تھے۔ ابا اگر مجھ سے پوچھتے کہ تم پیسے کہاں سے لاتے ہو تو میں غصے میں ابا کو کہہ دیتا کہ میں بھی اس قابل ہوں کہ اپنے لیے کما سکتا ہوں۔ میں نے ابا کو سنجیدگی سے کہہ دیا تھا۔ اب تو مجھے کسی سے کوئی ڈر بھی نہیں لگتا تھا، نہ ہی میں وہاں پر ڈر کر بیٹھتا تھا۔ بس کبھی کبھی مجھے اپنے کیے پر ہنسی آ جاتی تھی۔ ایک دن میرا دوست مجھے کہنے لگا یار ویسے تجھے دکھ نہیں ہوتا کیا ان لڑکیوں کا؟ اس کی بات سن کر میں ہنس دیا کیونکہ میں نے کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ آج میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کال آنے لگے۔ نمبر دیکھ کر بساختہ لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے جیسے ہی کال پک کی تو دوسری طرف سے وہ مجھے مسکراتی ہوئی کہنے لگی ایک گڈ نیوز ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جلدی بتاؤ۔ وہ مجھے کہنے لگی میں جلدی واپس آ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین آیا کہ اتنے سالوں کا انتظار ختم ہو جائے گا۔ وہ مجھے کہنے لگی میرے آنے پر پچھتانا مت۔ اس کی بات سن کے میں نے حیرت سے کہا کیا مطلب؟ وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی میں تنگ کرتی ہوں نا، اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، میرے آنے پر پچھتانا مت۔
اس کی بات سن کے میں نے کہا جتنا مرضی آپ مجھے تنگ کر لینا، پہلے بھی تو اتنے سال دور رہ کر آپ نے تنگ ہی کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنس دی اور کہنے لگی چلو اب ملاقات ہوگی اور تم خود ہی آؤ گے۔ اس نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی اس نے ایسی بات کیوں کی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ رات کا وقت تھا، مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے کیا ہو رہا ہے، عجیب سی بے چینی بنی ہوئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور کمرے سے باہر آ گیا، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں چھت پر آ گیا اور سگریٹ سلگا لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے دور کہیں کوئی رو رہا ہو۔ میں ارد گرد دیکھتا مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چھت سے نیچے آ کر گھر سے باہر نکل گیا اور بلا وجہ ہی آوارہ پھرنے لگا۔ آج یوں ہی میرے دماغ میں آنے لگا کتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے اس کام میں پڑے ہوئے، اب تک نہ جانے کتنی لڑکیاں بیچ چکے ہیں، کیا اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ میں ساتھ ساتھ سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسی بارے میں سوچ رہا تھا، عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی دوست کو کال کی، اس نے فوراً سے میری کال پک کر لی اور مجھے کہنے لگا میں تمہیں ہی کال کرنے والا تھا، تم ابھی تک سوئے نہیں کیا؟ اس کی بات سن کے میں نے کہا نہیں، بس مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تم نے مجھے کیوں کال کرنی تھی؟ وہ مجھے کہنے لگا ایک لڑکی اٹھانی ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے بیزار ہوتے ہوئے کہا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، کسی اور کو بول دو۔ وہ مجھے کہنے لگا کیوں، کیا ہوا، کچھ بتاؤ۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج میں اتنا بیزار کیوں ہوا پڑا تھا، مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر واپس گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی دیکھا تو اماں بھی جاگ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ ان کی بات سن کے میں نے کہا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا ہوا ہے؟ عجیب سی بے چینی بنی ہوئی ہے۔ اماں مجھے کہنے لگی جا کر سو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے تو نیند ہی نہیں آنی تھی۔ میں نے جا کر سونا خاک تھا۔ میں کمرے میں آ تو گیا لیکن رات جاگتے ہی گزر گئی۔ صبح کے وقت نیند آئی، پھر میں 10 بجے اٹھ کر اپنے اسی کام پر چلا گیا۔ آج میں یوں ہی بیزار سا بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک نقابپوش آئی، اس کی آنکھیں بلا کی حسین تھیں اور وہ عورت مہندی دیکھنے لگ گئی۔ میں اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں نے اس کے برقعے کے ساتھ چپ لگا دی۔ جب وہ وہاں سے جانے لگی تو اس نے مجھے جاتے ہوئے 2-3 بار مڑ کر بھی دیکھا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، یہ پہلی عورت تھی جس نے جاتے ہوئے مجھے مڑ کر بھی دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے دوست کے پاس آ گیا۔ میرا دوست کہنے لگا اس چپ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے لڑکی کس جگہ پر ہے، آج تم اسے لے کر آؤ گے۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا ٹھیک ہے، رات کا وقت ہوا تو مجھے ہی جانا تھا۔ میں نے منہ پر ماسک ڈالا اور اس چپ کے ٹریس کرتے ہوئے پہنچا تو وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ میں نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا، حیرت مجھے ہوئی، رات کے اس پہر بھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کو دیکھ رہی تھی، اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے سامنے میری منکوہا کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے کہا آپ؟ وہ کہنے لگی میری قسمت جو آپ خود ہی آئے ہیں، ورنہ نہ جانے کس کے ہاتھوں میں کہاں جا سکتی تھی۔ اس نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگ گیا۔ میں نے حیرت سے کہا تم جانتی ہو کیا؟ وہ مجھے کہنے لگی سب کچھ جانتی ہوں تمہارے بارے میں، کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسے نکلو گے۔ مجھے تو خود سے نفرت ہوتی ہے جب سوچتی ہوں کہ میں تم جیسے انسان کے نکاح میں ہوں جس سے عورت کی عزت تک نہیں کرنی آتی۔ تمہیں ذرا بھی خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کی بات سن کے میں نے شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی ایک بار میری طرف تو دیکھو۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ اس نے غصے میں میرا منہ اوپر کیا اور کہنے لگی چلو ایک کام کرو، مجھے بھی بیچ آؤ۔ اور اس کی بات سن کے میں نفی میں سر ہلانے لگ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کیوں، اب کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں مجھے بیچ سکتے؟ وہ مجھے کہنے لگی۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور کہا نہیں، تم میری بیوی ہو۔ میری بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنسی اور کہنے لگی اچھا، جن کو تم بیچ چکے ہو وہ کیا کسی کی بیٹیاں، کسی کی بیوی، کسی کی بہن نہیں تھی کیا؟ سوچو نا، اگر کل کو میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا، بلکہ تمہاری جگہ کوئی اور آتا تو انہوں نے مجھے بیچ بھی دینا تھا۔ اس کی بات سن کے میں نے تڑپ کر کہا پلیز ایسے مت بولو۔ وہ مجھے کہنے لگی تو کیا بولوں؟ مجھے تم جیسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مجھے یہاں ابھی کے ابھی طلاق دو۔ اس کی بات سن کے میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگی میں خلا لے لوں گی۔ اچھا ہوگا، مجھے یہاں آرام سے چھوڑ دو۔ آج مجھے اپنی اس گناہوں کا احساس ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے میں کہنے لگی مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا پلیز میں نہیں چھوڑ سکتا آپ کو، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، پکا وعدہ، پلیز مجھے مت چھوڑنا۔ میں نے التجا کی تو وہ کہنے لگی
फिर सबके सामने अपने गुनाह मानो, फिर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। जाओ, जाकर पुलिस में अपना गुनाह बताओ। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पुलिस वाले सब जानते हैं, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। कभी नहीं ऐसा करूँगा फिर ज़िंदगी में। लेकिन वो बस मुझे छोड़ने की बात कर रही है। मैं एकदम से बेबसी से रोने लग गया। उसके पाँव में बैठकर मुझे शिद्दत से रोना आ रहा था। मेरा दिल बंद हो रहा था, ये सोच सोच के कि अगर उससे कुछ हो जाता तो क्या होता। उसने मुझे जाने का कहा और कहने लगी, आज मैंने अपने घर जाना है। बस होटल में मैं तुम्हारी असलियत जानने के लिए रुकी थी। मैं वहाँ से घर आ गया। आते ही सब कुछ अम्मा अब्बा को बता दिया। वो मुझ पर गुस्सा हुए, नाराज़ हुए। पूरा 1 साल तक किसी ने मुझसे कोई बात न की, लेकिन मेरी शादी उसके साथ हो गई। वो जैसे घर भी आ गई, लेकिन मुझे बुलाती नहीं थी। मैं हर लम्हा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता था। फिर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। मेरे दोस्त ने भी मुझे देखकर सारे गलत काम छोड़ दिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।